اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. یاد دہانی کرانے آئے ہیں بھائیوں. کوئی نئی بات نہیں ہے، انسان دنیا میں آتا ہے ذرا مشغول ہو جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا مالک ہمیں یاد دہانی کراتا ہے قرآن کے اندر بار بار اسی انداز سے کہ دیکھو آخر مرنا ہے. دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہا ہے. جو کل یہاں تھے، کاروبار کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آج وہ یہاں نہیں ہے. ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے. اور مالک فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تمہارے سارے اعمال کا، اچھے ہوں یا برے، قیامت کے دن بھرپور بدلہ دیا جائے گا. جس طرح نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کتنی زبردست مثال ہے. دیکھیے کہ کھیتی کیا ہوتی ہے ہم سب سمجھتے ہیں، جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ آپ گندم بوئیں، جتنی مرضی اللہ سے دعا مانگے یا اللہ اس میں سے آم ہو گئے، کبھی بھی نہیں اگے گی. یہ اللہ کی سنت ہے. گندم بوئیے، گندم اگے گی. پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس کی حفاظت کی ہے جس طرح کرتے ہیں کسان اچھے طریقے سے، اچھی اگے گی. اور اگر بالکل چھوڑ دیں گے تو اجڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ایک اور مثال اتنی پیاری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ یہ مثال ایسے ہے کہ تمہیں ضرور عمل بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے. لوگوں کو اچھے کاموں کے لیے کہنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. اور اگر تم نہیں کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک کشتی ہو جس کے دو ہوں اوپر نیچے درجے. تو نیچے والے جب پانی لینے کے لیے دریا سے آتے ہیں کنارے پر تو اوپر والوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر والے ذرا برا مناتے ہیں کہ ہمیں تنگ کرتے ہو. تو نیچے والوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم تنگ نہیں کریں گے آپ کو. ہم نیچے سے پھٹا توڑتے اور نیچے سے پانی نکال لیتے. تو اوپر والے اگر نیچے والوں کو منع نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب ہر بندہ، اس کے لیے کتنا پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، سادہ سے سادہ آدمی سے پوچھو پھر کیا ہوگا، وہ کہے گا دونوں ڈوبے گے. تو اوپر والے منع جو کریں گے اپنے ہی لیے کریں گے کہ ہماری بھی جان جائے گی کہ تم منع نہ ہوئے. تو بالکل یقین کریں یہ مثال جو کہ نبی علیہ السلام نے دی ہے. تو اگر یہ تبلیغ نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ سارے ڈوبیں گے اور پھر سب رگڑے جائیں گے. لیکن اگر منع کرنے والے موجود ہوں گے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو منع کریں گے وہ بچ جائیں گے. بالکل اسی جذبے سے اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے آپ کے پاس آئے. یقین کیجیے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اور جہاں تک اور سب کا فرض ہے، آپ کا بھی کام ہے یہ کام کرنا. جتنی تھوڑی ہمت ہو، زیادہ ہو، وقت ہو، تھوڑا بہت ضرور کم از کم. کیا ہفتے میں ہم 5 منٹ بھی نہیں دے سکتے اس مقصد کے لیے، یا آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے. اور وہ پیغام کا نچوڑ یہ ہے، پورے قرآن اور حدیث کا ہم نچوڑ ان 5 منٹوں میں آپ کو بیان کریں گے. یقین کریں یہ اتنا سادہ ہے. پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پورے قرآن، پورے دین اسلام کا نچوڑ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا کوئی غیر مسلم اس کلمے کو پڑھے دل کی گہرائی کے ساتھ اور یقین ہو اس کو کہ واقعی جو میں منہ سے کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ابھی اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی روزہ بھی نہیں رکھا، ابھی عمرہ بھی نہیں کیا، حج بھی کوئی نہیں کیا، مسلمان ہو گیا. اور کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ہو، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ذرا سی کمی لے آئے تو اسی وقت غیر مسلم ہو جاتا ہے. یہ سادہ بات ہے میرے بھائیوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اکثریت ان مسلمانوں کی اس کلمے کے اوپر غور نہیں کرتے. یقین کیجئے اس کی مثال پھر میں آپ کو دوں. ایسے جس طرح گھر میں کسی نے کلاشنکوف رکھی ہوئی ہو، بڑا پسٹل رکھا ہوا ہو، اور چور ڈاکو پلاسٹک کا پسٹول دکھا کے اس کو لوٹ کے لے جائے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے. بعد میں اس کو جب بتایا کہ تو نے کیا کیا، تیرے پاس تو اصلی تھا، کیوں مقابلہ نہیں کیا ہے؟ یقین کیجئے یہ معاملہ ہے. ہم مسلمانوں کے پاس اصلی ہتھیار موجود ہے، یہ جو قرآن اور صحیح حدیث اصلی ہے. یقین کیجئے ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے اس لا الہ الا اللہ کے اندر، بشرطے کہ اس کو کوئی چلائے. تو بڑے سے بڑا ہتھیار اگر آپ کے پاس، اگر آپ چلاتے ہی نہیں ہے تو بےمانی ہے. چلانے سے وہ اپنی کارکردگی دکھائے گا نا. تو لا الہ الا اللہ کا ہتھیار کو چلاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کی ساجت روا نہیں ہے. یہ جتنی پکاریں لگاتی ہیں اللہ کے علاوہ، جتنی پکاریں لگائی جاتی ہیں، یہ قرآن کا انکار ہے. بالکل اسی طرح یہ آپ سمجھتے ہیں بات. پھر میں کہوں گا کہ میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتانے آیا ہوں، صرف یاد دہانی کرانے آیا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا اور نبی علیہ السلام کا آپس میں کیا جھگڑا تھا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا. وہ نبی کو پکارتے تھے، رسول کو پکارتے تھے، بڑے جلیل القدر نبی کو پکارتے تھے مدد کے لیے. اور نبی علیہ السلام کہتے تھے نہ ان کو مت پکارو،
یہ اپنے دور میں ایسے تھے، تم تو الٹے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے، تم ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا رہے ہو۔ تو یہ محبت نہیں، یہ دشمنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا کل قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، جس طرح اپنی زندگی میں وہ بتوں پرستوں کے دشمن تھے، ان کے بتوں کو توڑا تھا، ان کو کافر مشرک سمجھتے تھے، تمہیں بھی وہ کافر مشرک سمجھیں گے۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری پوجا پاٹ کا، ساری نظر و نیازوں کا وہ انکار کر دیں گے، تمہیں کافر قرار دے کے تمہارے دشمن بن جائیں گے، یہ بتایا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے مکہ کے مشرک ایک دم ریئیکشن میں آ جاتے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جو نبی کی بات مانتے تھے اس دور میں وہ دشمن بن جاتے تھے، نکلو ادھر سے۔ 2 دفعہ حبشہ ہجرت کی ہے، پھر مدینے کی طرف انداز کیا جھگڑا تھا، کبھی سوچو جھگڑا کیا تھا، یہ نہیں عام طور پر لوگ بتاتے، وہ جھگڑا وہی تھا جو آج ہماری قوم کے اندر ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہو آج بھی وہی جھگڑا ہو جائے گا، آج نبی علیہ السلام کی بات اگر اٹھاؤ اپنے ماحول کے اندر، اپنے علاقے میں، آپ کو اسی طرح کا ماحول اگر نہ بن گیا تو مجھے کہنا، کہو ذرا یہ عبد القادر جیلانی کچھ نہیں کر سکتے، یا علی مدد کرنا شرک ہے، یا رسول مدد کرنا شرک ہے، ان کی نظر و نیاز کرنا کفر ہے، قرآن کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے۔ تم اسی طرح کافر مشرک ہو جس طرح مشرکین مکہ تھے، چاہے تم نمازیں پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ جو اعمال ہیں ان کی بہت بڑی اللہ کے یہاں عزت ہے، بڑی وہ کرامت ہے اور بہت بڑی قدر ہے اللہ کے یہاں، ایک شرط کے ساتھ کہ تمہارا ایمان وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے تو پھر انبیاء کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے، میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، تو میں ان کا کیا کرایا حقارت کر دیتا۔ میرے بھائیوں دیکھو یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، کتنا ایک دینی ماحول بھی ہے، لوگ کتنا خرچ بھی کرتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف بھی کرتے ہیں، عام طور کے اوپر رنجشیں دور کر دیتے ہیں، لیکن اپنے مالک کو راضی نہیں کرتے جس سے مالک خوش ہوتا ہے۔ اس کی پھر میں آپ کو مثال دوں گا، اگر میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے 1000 دینار یا چلو 100 دینار دینا ہے، میں دوسرے کسی آدمی کو 1,00,000 دینار دے دوں، آپ کا قرضہ نہیں اتر سکتا ہے۔ آپ کا قرضہ تب اترے گا جب میں آپ کو دوں گا۔ اسی طریقے سے جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے شرک سے، تم 1000 اچھائیاں کرتے رہو، اللہ کے بالکل کچرا ہو۔ یہ بات ہے، اسی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر یہ میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، تب افراتفری ہے، ہر وقت خوف و ہراس ہے۔ پچھلی قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، یہ اس سے سخت بارش ہے جو میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں میرے پیارے بھائی، ہر لمحے زندگی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن جب بندے ہی اسی کے نہ رہے، بندے ہی اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے، اور عام زندگی کے اندر آپ نے دیکھا کس قدر یہ دنیا کے اندر، دنیا داری کے اندر یہ گم ہے، آخرت کا نہ کسی کو شوق ہے، جنت کا نہ شوق نظر آتا ہے، نہ جہنم کا خوف نظر آتا ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ زندگی کے بعد اصل معاملہ شروع ہو جائے گا، بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں صبح کا یا شام کا ایک قدم گھر سے نکلنا پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں بتایا۔ آج تبلیغ کرنے والے بھی موجود ہیں، تبلیغی جماعت نام پڑ گیا، تبلیغی نصاب نام پڑ گیا ان کی کتابوں کا، لیکن کتابیں اٹھا کر دیکھو، بابا جی نے، حضرت جی نے مردے کو زندہ کر دیا، بابا جی نے یہ کر دیا، بابا جی نے وہ کر دیا۔ وہ بتاؤ جب شرک تم ان کو سکھاتے ہو پہلے، پھر کہتے ہو آؤ چلا لگائیں، آؤ یہ کریں وہ کریں، تو خیر نہیں آ سکتی ہے تمہارے اندر جب تک تم قرآن کو ہاتھ میں نہیں لو گے اور صحیح حدیث کو ہاتھ میں نہیں لو گے۔ ہمیشہ عام طور پر کہتے ہیں آؤ جی مسجد میں قرآن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی، ایک بندہ سنتا ہے چلو یار اللہ اور رسول کی بات سن لیتے، وہاں جاتے وہ زکریا صاحب کا نصاب کھول دیتے، کوئی فیضان سنت کھول دیتے، کوئی اپنی کتاب کھول دیتے۔ اللہ کی کتاب ہاتھ میں رکھو، پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اور آج تمہارے عقیدے کتنے اس کے خلاف ہیں۔ میرے پیارے بھائی یاد رہنے کرانے کے لیے کہ ووٹ اور نوٹ چندے کی کبھی اپیل نہیں کریں گے، صرف اتنی بات ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔